بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں یوسف ملک دعوت جنت کا راستہ چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال، تمہاری اولادیں آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ اب یہ مال اور اولادیں آزمائش کا حصہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا، اور جو ان آزمائشوں میں فیل ہو جائے گا وہ دونوں جگہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مجمع میں سے کسی نے ان کو بظاہر حالات کے اعتبار سے جنتی بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کبھی انہوں نے بیکار بات زبان سے نکال دی ہو، یا کبھی ایسی چیز میں بخل کیا ہو، یعنی کنجوسی کی ہو، جس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ دوستو، کتنی اہم بات ہے کہ ایک بیکار بات کرنے سے بھی انسان کو جہنم میں لے جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور دوسری چیز بخل، یعنی وہ بخل جو بہت ہلکا تھا، یعنی بہت معمولی سا کوئی کسی نے کوئی چیز مانگی کہ جس کو دینے سے کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، لیکن اس بندے نے بخل کی وجہ سے نہ دیا ہو، تو یہ بھی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ چیزیں بھی ابتدائے جنت میں جانے سے مانع بن جاتی ہیں، یعنی روک بن جاتی ہیں۔ حالانکہ بیکار باتوں میں منہمک رہنا اور فضول گفتگو میں اپنے وقتوں کو ضائع کر دینا ہم لوگوں کا ایسا دلچسپ مشغلہ ہے کہ شاید ہی کسی کی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت علی الامت کے قربان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کا حل بتا دیا، اور 23 برس کے قلیل زمانے میں ساری دنیا کی ہر قسم کی ضرورتوں کا حل تجویز فرما دیا۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یہ قصہ ذرا تفصیل سے آیا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ لا یعنی چیز میں بخل کر لیا، یعنی لا یعنی چیز میں بخل کیا ہو۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو بہت سرسری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بھی اور عذاب کے اعتبار سے بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ یعنی ہماری نظر میں وہ ایک ہلکی پھلکی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت اہم اور مانع رکھتی ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے گوشت کا ایک ٹکڑا پکا ہوا ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کا بہت شوق تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ اس کو اندر رکھ دے، شاید کسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں۔ خادمہ اس کو اندر طاق میں رکھ کے چلی آئی۔ اس کے بعد ایک سائل آیا، یعنی مانگنے والا آیا، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ کچھ اللہ کے واسطے دے دو، اللہ جل شانہ تمہارے یہاں برکت فرمائے۔ گھر میں سے جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ وہ مانگنے والا تو چلا گیا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ گوشت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ اندر گئی اور جا کر دیکھا کہ طاق میں گوشت تو ہے نہیں، سفید پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ گوشت چونکہ فقیر کو نہ دیا، مانگنے والے کو نہ دیا، اس لیے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ دوستو، بڑی عبرت کا مقام ہے۔ ازواج مطہرات کی سخاوت اور فیاضی کا کوئی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک ٹکڑا گوشت کا اگر انہوں نے ضرورت سے روک لیا، اور وہ بھی اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے روکا، تو اس کا یہ حشر ہوا
اور یہ بھی حقیقتاً اللہ جل شانہ کا خاص لطف و کرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تھا کہ اس گوشت کا جو اثر فقیر کو نہ دینے سے ہوا وہ حضور کی برکت سے اپنی اصلی حالت میں گھر والوں پر ظاہر ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر اور ثمرے کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ سخت دلی اور منافع سے محرومی حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن ان سے وہ فائدے بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چیزوں میں اثر نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں، اس لیے بدنیتی سے فائدوں میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی ہمت و توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ دوستو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں چلتے چلتے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔